وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک جو ہے وہ بھائی نے اپنے والد کو قتل کر دیا ہے شادی کے تنازع پہ۔ تو ہم کرسب سے پوچھیں گے، کرسب اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محمد اویس صاحب، واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، ایک افسوسناک واقعہ کہ محمد فہد نامی لڑکا تھا جس کی عمر 20 سال تھی۔ اس کو باپ نے کہا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ باپ جو ٹیچر تھا اور اس کے علاوہ باپ کا اور بھی بزنس تھا، آمدن ٹھیک تھی، اور اس نے کہا میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا جو ہے ینگ تھا، کم عقل تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا باپ اس چیز پر اصرار کرتا ہے، اس نے سمجھایا اپنے والد گرامی کو بھی، ابا جی دوسری شادی نہیں کر رہی۔ باپ نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا۔ اصل میں پیچھے سے جو عورت ہوتی ہے یا جو لڑکا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے بھی شاید میرا باپ اور شادی کرے گا، اس میں سے بچے ہوں گے تو وہ بچے وراثت کے مالک بن جائیں گے۔ بچے کو یہ تکلیف ہے لڑکے کو، اور جو عورت ہوتی ہے وہ دوسری عورت کو پسند نہیں کرتی اپنے ہوتے ہوئے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ آدمی جو چھوڑ دے معاملات کو، ایک ہی شادی رکھے، اور ایک شادی پر اس کا اگر گزارا نہیں ہوتا تو معاشرے کے اندر زنا کرے۔ اس چیز کو اس بچے نے برداشت کر لینا تھا، اس چیز کو اس کی وائف نے برداشت کر لینا تھا۔ واللہ عالم اس کا ہاتھ اس کے پیچھے وہ اس وقوعے کے ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر خصوصاً ویسا، میرے پاس ایک دوست کل بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے میری 2 شادیاں ہیں، وہ عرب سے آئے تھے۔ ایک اور ساتھی تھا، اس کی اس نے مثال دی، وہ بھی عرب سے۔ اس نے کہا پاک و ہند کے عجیب لوگ ہیں، یہ دوسری شادی کو پسند نہیں کرتے۔ ورنہ معاشرے کے اندر جو ویسا اس وقت مسئلہ بن چکا ہے، وہ زنا عام ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا 1 شادی، 2 شادیاں، 3 شادی، 4 شادی، یعنی 4 شادیاں اسلام کے اندر جائز ہے۔ مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 3 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خود کی شادیاں بیک وقت 11 تھی اور 13 بیویاں تھی اللہ کے رسول کی، اتنی شادیاں، اور صحابہ کرام 2 3 شادیاں صحابہ کرام کرتے تھے۔ یہ اسلام کے اندر سب کچھ جائز ہے۔ کیوں؟ تاکہ زنا ختم ہو۔ ایک بیوہ عورت کو اس کو گھر ملے، ایک متعلقہ عورت کو لوگ معاشرے کے اندر ضائع نہ کریں معاشرے کے اندر۔ ورنہ بھائی جو ہیں، میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، وہ مینٹل مریضوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ اس نے کہا آپ اپنے جمعہ کے اندر خصوصاً لیکچر دیں اس چیز پر کہ جو متعلقہ بیٹیاں بیٹھی ہیں یا بیوہ بیٹھی ہیں، ان کا خصوصاً خیال بھائی ضرور کریں، ورنہ وہ مینٹل ہو جاتی ہیں، ٹینشن لے کے گھر کا کام اتنا کرایا جاتا ہے، آگے اس کی شادی نہیں کی جاتی، وہ پیچھے سے پریشان ہوتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہوتا ہے، یا پہلا جو خاوند تھا جس نے طلاق دی اس نے زیادتی کی ہوتی ہے، وہ ساری زندگی دکھ لے کر بیٹھی ہوتی ہے، وہ مزید پاگل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر نکاح کو عام کیا جائے تاکہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے، اور اسی طرح جو معاشرہ ہے یہ اللہ کی رحمت سے اس کے اندر اللہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ جو اس لڑکے نے یہ فیل کیا ہے کہ اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جس بندے نے کسی کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اور اس نے مارا اپنے باپ کو۔ میں تو کہتا ہوں فہد نامی کل قیامت کو اپنے باپ کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ جب اللہ کی عدالت میں جائے گا تو یہ کیا اللہ کا چہرہ دکھائے گا؟ اس لیے ایسے معاملات کرنے جائز نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اولادوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور عورتوں کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته